TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف پراسرار قسم کے واقعات ہی ناقابل یقین ہوتے ہیں؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ایسے عجیب و غریب واقعات جنم لیتے ہیں جنہیں انسانی عقل مشکل سے تسلیم کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ نے میری زندگی میں قدم رکھا اور آج تک میں اس کی تابع ہوں۔ میں بھی، میرے شوہر بھی اس کے آگے بے بس ہیں۔ ذرا آپ بھی دلچسپ مگر قابل مذمت واقعہ سنیے۔ میرے والدین نے میری نہایت ناز و نام میں پرورش کی۔ میری پیدائش 5 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی۔ اماں اور بابا جان مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھائی لکھائی کو صرف امیر طبقے نے قبول کیا تھا۔ میرے بابا زیادہ امیر تو نہیں تھے اور میں ان کی اکلوتی لڑکی۔ انہوں نے مجھے تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی دیا اور اس بات نے مجھے اور بھی خود سر کر دیا۔ جو چاہتی وہ ملتا، صورت شکل لاکھوں میں ایک تھی۔ میری جلد اتنی سفید اور نازک تھی کہ شربت پیتی تو اس کا رنگ گلے سے اترتا صاف نظر آتا تھا۔ رشتہ دار لڑکیوں میں میرا کوئی ثانی نہ تھا۔ مجھے خود اپنے منفرد ہونے کا احساس کیوں نہ ہوتا۔ جس محفل میں جاتی لوگ میری عزت و احترام میں بچ جاتے۔ اس میں کچھ بابا کے عہدے کا دخل تھا، کچھ میرے حسن کا۔ سن بلوغ پر پہنچی تو میری شادی کا مسئلہ بابا کے لیے خاصا پریشان کن رہا، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے رشتوں کے علاوہ خاندان کے بے شمار لوگ مجھے بہو بنانا چاہتے تھے۔ یہ تاریخ میں خود پرستی کے لیے نہیں کر رہی، صرف اپنا ذہنی پس منظر بتانا چاہتی ہوں تاکہ اس ہونے والے واقعہ کا ذمہ دار صرف مجھے ہی نہ ٹھہرائیں۔ بابا نے میرا رشتہ بہت دیکھ بھال کے ایک مشہور گھرانے میں کر دیا۔ لڑکا تحصیلدار تھا، پڑھا لکھا اور بے حد خوبرو۔ میری شادی طے ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے انہیں دیکھا تو بے حد رشک آیا۔ پہلے ہی رات انہوں نے کچھ ایسی محبت و انکسار سے کام لیا کہ مجھے خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے پانا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ میں کچھ اور مغرور ہو گئی۔ ولیمے والے دن بہت ہنگامہ پرور ہوتا ہے، ورنہ شاید واقعہ اسی روز جنم لے لیتا۔ ولیمے سے اگلے دن کی بات ہے، میری خالہ زاد بہنیں مجھے لینے کے لیے آ پہنچی۔ اس لمحے گھر جانے کا خیال دلہن کو کتنا پیارا ہوتا ہے، یہ جذبات ہر عورت جانتی ہے۔ میں بھی اسی خوشی کے ساتھ گھر کی تیاری کرنے لگی۔ میرے شوہر نے میری خالہ زاد بہنوں سے کہا کہ دلہن آج نہیں کل جائے گی۔ میری تیاریاں پوری ہو چکی تھی، سو ان کا یہ کہنا مجھے بہت برا لگا کہ آخر میں اتنی قیدی کیوں بنا دی گئی ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنے والدین سے بھی نہیں مل سکتی۔ میری خالہ زاد بہنیں مجھے چڑھانے لگی کہ بی بنو، اب جب تک دولہا میاں اجازت نہیں دیں گے آپ کہیں نہ جا سکیں گی۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ میری خواہش کے درمیان دیوار بنا۔ میں نے غرور میں گردن جھٹک کر کہا کہ میں آج ہی جاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے، اور نوکر سے تانگا منگوانے کا بھی کہہ دیا۔ تانگا آ گیا تو میرے شوہر نوکر پر برس پڑے۔ مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے شرم و لحاظ بالائے طاق رکھے اور بولی میں جاؤں گی تو آج، ورنہ پھر کبھی نہ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے تم آج نہیں کل جاؤ گی۔ مجھے لگا وہ مجھ پر دھونس جمانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھلا مجھے کیوں کر گوارا ہوتی۔ بولی آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیے، میں تو آج اور ابھی جاؤں گی۔ میرا خیال تھا میرے شوہر اسے ناز و ادا سمجھ کر ہتھیار ڈال دیں گے، مگر وہ بھی میری طرح ضدی اور اڑیل تھے۔ کہنے لگے اگر آج جاؤ گی تو مجھ سے پھر کبھی بات نہ کرنا۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں آج ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد میرے سسر اور ساس درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ بہو کے والدین انتظار کر رہے ہوں گے، تم چلے جاؤ۔ میرے شوہر ان کے دباؤ سے مجبور ہو گئے، لیکن غصے سے ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے پھر یہی دہرایا کہ مجھ سے اب زندگی بھر بات نہ کرنا۔ میں اس بات کو محض دل لگی سمجھی۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میرا خیال تھا رات کو مجھ سے صبح والی بدمزگی کی معافی مانگ لیں گے اور پھر پہلی سی محبت اور والہانہ پن دکھائیں گے، لیکن انہوں نے ایک نہایت ضروری کام کا بہانہ کیا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر لوٹ گئے۔ چوتھی کی رسم باقی تھی، لیکن ان کے تیور اتنے سخت تھے کہ کسی کو روکنے کی جرت بھی نہ ہو سکی۔ والدین نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی اسے معمولی واقعہ سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ میں 2-4 روز رہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لینے بھی سسر ہی آئے۔ گھر پہنچی، رات کو ان کے کمرے میں گئی
تو وہاں کا حلیہ دیکھ کر غصے کی حد نہ رہی۔ میری مسحری سے خاصی دور انہوں نے اپنی مسحری ڈال رکھی تھی اور میری آمد سے بے پرواہ آرام سے سو رہے تھے۔ گویا نواب صاحب کا غصہ ابھی نہیں اترا تھا۔ میں نے آج تک کسی روٹھے کو منانا نہ سیکھا تھا۔ میں نے اپنا بستر سمیٹا اور سردی میں باہر چارپائی پر بستر ڈال لیا۔ سارے گھر والے نیچے تھے، سو انہیں اس ڈرامے کا علم نہ ہوا۔ میری ساری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ ہر آہٹ پر گمان ہوتا کہ وہ معافی مانگنے آ رہے ہیں، مگر کیا مجال، آنا تو درکنار۔ اٹھ کر دیکھ ہی لیں کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک یہ نہ بولیں گے میں انہیں منہ نہ لگاؤں گی۔ قرض ہوگی تو خود مزاج ٹھکانے آ جائیں گے۔ میری یہ حسرت ہی رہی، ان کے مزاج تو آج تک ٹھکانے نہیں آ سکے۔ اس بات کو 24 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ نہ میں نے اپنی قسم توڑی اور نہ انہوں نے مجھ سے کبھی بات کی۔ خاندان کا ہر فرد انہیں سمجھا بیٹھا۔ والدین نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں انہیں منا لوں۔ نہ میں جھکی نہ وہ جھکے۔ میری صرف ایک اولاد ہے۔ میرا یہ بیٹا میری صرف 2 سہاگ راتوں کی یادگار ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں کوئی رنگین رات نہ آئی۔ بچے کی پیدائش پر انہوں نے دل کھول کر جشن منایا، لیکن حسب عادت انہوں نے مجھ سے 2 لفظ بھی نہ کہے۔ صرف اس دن مجھے ان کے پیار کی اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی اتنی تکلیف سہنے کے بعد آ کر پیار سے مجھے تسلی دے۔ انہوں نے اپنی اکڑ رکھی۔ میں نے اس کے بعد کبھی ان کے پیار کی اتنی ضرورت نہ سمجھی۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے، ایک ہی ساتھ کھانا کھاتے، ایک محفل میں جاتے، لیکن انہوں نے نہ مخاطب کر کے کچھ کہا اور نہ میں نے براہ راست ان سے بات کی۔ بچے کی پیدائش کے بعد یہ ضرورت اور بھی کم ہو گئی، کیونکہ میں اپنی ہر بات بچے کے ذریعے کہلوا دیتی اور وہ اسی کی زبان میں مجھے جواب دیتے۔ شادی کے 6 سال بعد ساس سسر بھی چل بسے۔ نندے اپنے اپنے گھروں کی تھی، دیور جیٹھ کوئی نہ تھا۔ ہم صرف 3 افراد رہ گئے۔ اب 24 سال گزر چکے ہیں۔ وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں، نہ میں ان سے بات کرتی۔ یہ بات اب ہمارے خاندان کے لیے ایک ضرب المثل بن چکی ہے۔ پہلے بدخواہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر مجھے اور انہیں بدظن کرنا چاہا، لیکن انہوں نے صرف ایک جواب دیا: میں اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، اسے چھوڑنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی حال میرا تھا کہ ان کی قربت سے علیحدگی مجھے گوارا نہ تھی۔ صرف یہ احساس تھا نہیں بولتے نہ بولے۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اس کی شادی کیے 2 سال ہو چکے۔ باپ کی طرح بیٹا بھی بڑا ضدی ہے، اس لیے میں نے اس کی دلہن ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی ہے کہ کہیں مجھ جیسی عورت مل گئی تو ساری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میرا بیٹا بھی والدین کی خاموش ازدواجی زندگی کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی کبھی میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہتا ہے: امی آپ ہی جھک جائیں، اور میں اسے پیار سے ہٹا دیتی ہوں۔